ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا دن شروع ہوا ایک خوبصورت نیت کے ساتھ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں یہ عزم لے کر آج کا دن بھی بہتر گزرے گا اپنا ولاگ سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہر دن ایک نئی امید ہے، ایک نیا موقع، ایک نیا چانس خود کو بہتر بنانے کا، اور دن کی شروعات اگر نماز سے ہو جائے تو دل کو ایک سکون ملتا ہے۔ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے باتیں کر رہی ہوں اور وہ میری ساری باتیں سن رہا ہے۔ دن کے سارے کام، ساری تھکن، ساری پریشانیاں سب آسان ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو دنیا کی مشکلیں خود بخود ہلکی لگنے لگتی ہیں۔ بس نیت صاف ہو، دل میں ایمان ہو، باقی سب آسان ہو جاتا ہے۔ نماز کے بعد دل کیا ایک کپ چائے پی لوں، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا آپ بھی چائے پئیں گے، تو انہوں نے بھی یس کہا۔ پھر میں کچن میں آ گئی، میں نے چائے رکھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے 2 کپ میں نے چائے بنائی۔ چائے بناتے وقت مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ زندگی بھی چائے جیسی ہے، اگر صبر سے بناؤ تو خوشبو دیتی ہے، اگر جلدی کرو تو کڑوی ہو جاتی ہے، اور چائے کے ساتھ مزے مزے کی باتیں نہ ہوں تو مزہ ہی کیا۔ کبھی سوچا ہے ہم سب عورتیں کتنا کچھ کرتی ہیں روز، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اور پھر جاب کی ذمہ داریاں، اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ مسکراتے رہتے ہیں، اور یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ میں تھکتی ضرور ہوں لیکن رکتی نہیں ہوں۔ ہر کپ چائے کے ساتھ ایک نیا حوصلہ بھی مل جاتا ہے انسان کو، ایک نئی امید ہے کہ آج کا دن اچھا گزرے گا، چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد جی مجھے کپڑے واش کرنے تھے، آج صبح بچے بھی سو رہے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج مشین لگا لوں، اور کچھ میں نے اپنے آفس والے جو کپڑے تھے وہ میں نے ہینڈ واش کرنے تھے تو میں نے وہ خود ہی واش کیے ہیں، باقی کپڑے میں نے مشین میں واش کیے ہیں۔ جیسے یہ مشین کپڑوں کے داغ صاف کرتی ہے، ویسے ہی انسان کو اپنے روز دل سے منفی خیالات دھو لینے چاہیے۔ غصہ، دکھ، حسد، یہ سب وہ داغ ہیں جو ہمیں اندر سے کمزور کرتے ہیں، اور ہم ہر دن تھوڑا سا خود کو بہتر کر لیں تو زندگی خود بخود خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں اتنی رحمتیں بڑھتی ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی الحمدللہ بھی دل کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے۔ جب میں یہ کپڑے نچوڑتی ہوں تو لگتا ہے جیسے دن بھر کا تھکن بھی ساتھ ساتھ نکل جاتی ہے۔ زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہے، جتنا ہم بوجھ ہلکا کرتے ہیں اتنا ہی دل مطمئن رہتا ہے۔ کوشش کریں آج کسی کو معاف کر دیں، جیسے ہم پرانا میل بھی دھو دیتے ہیں اسی طرح سے اپنے دل کو بھی صاف کر لیں۔ موسم میں ایک دم سے تبدیلی آ گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سردیاں شروع ہو گئی ہیں، اور آج دھوپ بھی تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہے لیکن بہت اچھی لگ رہی ہے، سکون دینے والی دھوپ ہے۔ اور یہ دھوپ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ بس یقین رکھیں، محنت کریں اور دل کو صاف رکھیں، زندگی خود بخود چمکنے لگے گی۔ جب ہم امید اور شکر کے ساتھ جیتے ہیں تو دل بھی دھوپ کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ جیسے کپڑوں کے داغ صاف کرنے میں وقت لگتا ہے، اور ایسے ہی زندگی کے داغ مٹانے میں بھی کچھ وقت درکار ضرور ہوتا ہے، لیکن انسان جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس سب کے لیے ہمیں صرف صبر اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ صبر اور شکر کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ کام کوئی بھی ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیت صاف ہو تو وہ کام بھی ایک عبادت ہی بن جاتا ہے۔ دن صبح سے شروع ہوتا ہے اور رات دیر تک ختم ہوتا ہے۔ آفس کے کام، گھر کے کام، بچوں کو دیکھنا، کھانا بنانا، اور یہ سب کچھ بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ آج نہیں ہو پائے گا، لیکن پھر دل کہتا ہے میں یہ ضرور کروں گی، اور میں ہمت نہیں چھوڑتی۔ ہم عورتیں بھی نا سورج کی روشنی کی طرح ہوتی ہیں، بس دن بھر تھکتی بھی ہیں مگر روشنی کبھی بجھنے نہیں دیتی۔ ہم جہاں ہوتی ہیں وہاں رنگ بھی آ جاتے ہیں۔ کامیابی ہمیشہ شور نہیں کرتی، کبھی کبھی وہ خاموشی سے بھی بنتی ہے۔ روز تھوڑی تھوڑی محنت، تھوڑا صبر، بہت سا یقین، اگر آپ کی ہمت ٹوٹنے بھی لگتی ہے نا تو
خود کو ٹوٹنے مت دیں، اور محنت کرتی ہوئی عورت کے قدم کبھی پیچھے نہیں جاتے۔ اللہ بس وقت بدل دیتا ہے، لیکن منزل ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ اور ہم عورتیں جو ہے نا روز ایک نئی جنگ لڑتی ہیں، مگر دنیا کو صرف ہماری مسکراہٹ ہی نظر آتی ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور محنت سے چمکنے والی عورت کو نا کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کا کام جو ہے نا خود اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں نے اپنی پہچان خود بنائی، اپنے لیے خود محنت کی۔ جو عورت اپنے خوابوں کو سنبھال سکتی ہے نا، وہ دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو سمجھتا نہیں ہے، تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کی محنت جو ہے نا رائگاں نہیں ہو جانے دیتا۔ اور کبھی بھی خود کو دوسروں سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم تو وہ بریو وومنز ہیں جو اپنا گھر بھی سنبھالتی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، گھر کے کام بھی کرنے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے کہ ہم یہ سب کر سکتی ہیں۔ آفس آ کر بھی میں تقریباً 10-11 بجے ایک چائے پیتی ہوں جو مجھے بہت ریلیکس کر دیتی ہے۔ مجھے کریونگ ہونے لگتی ہے چائے کی۔ چائے پی کے میں ایک دم سے پھر فریش ہو جاتی ہوں، میری انرجی لیول جو ہے ایک بار پھر سے بحال ہو جاتا ہے۔ آفس کے بعد سے خود واپس آتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں، وہ مجھے پک کرنے نہیں آ سکتے۔ کبھی آ بھی جاتے ہیں اور کبھی مصروف ہوتے ہیں، تو پھر مجھے خود ہی آنا پڑتا ہے۔ جی، گھر آنے کے بعد ایز یوزول میں نے کھانا بنایا۔ کھانے میں روز یہی ٹینشن ہوتی کہ آج کیا بنائیں، تو گھر میں چکن موجود تھا، سو میں نے سوچا آج میں چکن کڑھائی بناؤں، مزیدار سی۔ یہ جو خوشبو ہے نا، یہ احساس دلاتی ہے کہ محنت کا ذائقہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے میں ہو یا زندگی میں۔ سالن میں نے پھر اپنے حسب ضرورت ذائقے کے مطابق مسالے ایڈ کر دیے ہیں۔ اب اس میں چمچ ہلا کے اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی۔ جس طرح سے ہم سالن میں ذائقہ ڈالنے کے لیے محنت کرتے ہیں نا، ویسے زندگی میں بھی کامیابی کا ذائقہ بھی محنت سے ہی آتا ہے۔ اور آج ہم جو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں محبت سے نبھاتے ہیں نا، یہ ہمارے بڑے خوابوں کی بنیاد بنتی ہیں۔ ہر کھانے کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ویسے ہی ہر دن کا اپنا ایک نیا سبق ہوتا ہے، اور بس یہ سبق سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ ایک عورت جب اپنے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی ہے نا، تو گھر میں برکتیں خود بخود اترتی ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ تب آتا ہے جب ہم تھکنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ یہ دیکھیں جی، مزیدار چکن کڑھائی پکے تیار ہو گئی ہے۔ آپ لوگ بھی اس طریقے سے ذرا ٹرائی کیجیے گا، بہت اچھی بنتی ہے۔ شام ہو رہی ہے تو مجھے ابھی مارکیٹ جانا تھا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور ابھی کریم بلاک کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں۔ ہم جائیں گے بک مارک شاپ پہ۔ یہاں پہ بچوں کی ساری ایسیسریز موجود ہیں، اسکول بیگز، ایون کے لنچ باکس، واٹر باٹلز پہ تو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ہے۔ ہمیں یہاں سے اسکول کی ساری چیزیں مل گئی تھی۔ یہ دیکھیں میرا چھوٹو کیسے کھیل رہا ہے، کبھی یہ چیز اٹھا کبھی وہ چیز اٹھا۔ میں سوچتی ہوں بچے صرف وقت نہیں مانگتے، وہ ہمارا دھیان چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ٹائم دیں۔ اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے اپنے بچوں کے لیے بھی ضرور ٹائم نکالنا چاہیے۔ الحمدللہ آج کا دن بھی بہت اچھا گزرا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی محبت، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بچے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔